السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے پیاری سی کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے دو دوست۔ کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ وہ بہت گہرے دوست تھے۔ جب بھی کبھی باہر جانا ہوتا دونوں ساتھ جاتے تھے اور ساتھ ہی اسکول بھی جاتے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ان کے گھر والوں کو بھی ان دونوں کی دوستی کا پتہ تھا اور پورے گاؤں والوں کو ان کی دوستی پر بڑا ہی فخر تھا۔ ایک دفعہ وہ دونوں گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک ایک ہرن ان کے سامنے آ گیا اور ان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ وہ دونوں اس ہرن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر جب اس کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو وہ بہت ہی پریشان ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ اس ہرن کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس سے کس طرح پوچھیں، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی ان دونوں نے یہ بات کی ہی تھی کہ ہرن بول پڑا، بھائیوں میں بات کر سکتا ہوں اور اپنی تکلیف بھی بتا سکتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ہرن نہیں انسان ہوں اور شکرن کا شہزادہ ہوں۔ میرا ایک دوست میرے ساتھ جنگل میں شکار کرنے نکلے تھے۔ وہاں ایک شکار ہمیں نظر آ گیا۔ ہم اس کے پیچھے بھاگے پکڑنے کو تو وہ بھاگ نکلا۔ ہم سمجھے وہ زیادہ دور بھاگ نہیں پائے گا، مگر وہ بہت تیز نکلا۔ ہمارے گھوڑے نیل گائے کا پیچھا کرتے کرتے بہت دور آ گئے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا یہ منو جن کا علاقہ ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہم اس کے علاقے میں آ گئے ہیں تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ اسے شاہی خاندان کے لوگوں سے بہت نفرت تھی، کیونکہ جس ملک میں وہ رہتا تھا اس ملک کے بادشاہ نے اس کی جادوگری سے تنگ آ کر اسے ملک سے باہر نکال دیا تھا۔ اب وہ بہت غصے میں تھا کہ کوئی شہزادہ میرے ساتھ جنگل میں کیوں آیا ہے۔ اس نے بڑے غصے میں مجھے دیکھ کر ہرن بنا ڈالا۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، مجھے اس جادوگر اور اس کی جادو سے میری جان چھڑاؤ۔ وہ دونوں بہت افسردہ ہوئے اور فوراً اس ہرن کی مدد کرنے جنگل کو چل پڑے۔ جیسے ہی جنگل میں پہنچے ان کو جادوگر مل گیا اور اس جادوگر کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا، اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر انہوں نے اس جادوگر کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور باتوں باتوں میں اس کے گھر آ گئے اور وہ جان گئے تھے کہ اس جادوگر کی جان ایک چراغ میں ہے، جیسے بجھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ بجھ گیا تو وہ جادوگر بھی مر جائے گا۔ باتوں باتوں میں وہ اس چراغ کے پاس پہنچ گئے اور وہ چراغ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور جادوگر کو وہ دونوں بولے، اب بھی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ہم یہ چراغ بجھا دیں گے۔ جادوگر بڑا پریشان ہوا اور فوراً ان کی بات مان لی اور شہزادے کو پھر سے انسان بنا دیا اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی۔ آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ لیا۔ شہزادے نے ان دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے ملک شکرن چلا گیا اور وہ دونوں دوست اپنے گاؤں واپس آ گئے اور وہ آج بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ ہی سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، کسی کو بھی پریشانی کی حال میں دیکھیں اس کی فوراً مدد کریں۔